میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد وإلى مدين أخاهم شعيبا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین بھی ایک علاقے کا نام ہے، اور اس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذرا پہلے سے ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام باحیات تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ایک آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پھینٹ مار دیا تو وہ مر گیا، تو اب چونکہ وہ جس کو مارے تھے وہ فرعون کے آدمیوں میں سے تھا، قبطی تھا وہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ اگر میں مصر میں رہوں گا تو فرعون مجھے بھی مار دے گا، تو وہ پھر سفر کیے اور مدین پہنچے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا 20ویں پارے میں پوری تفصیل موجود ہے کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، لیکن دو خواتین ہیں، دو لڑکیاں ہیں، وہ کنارے کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر، اپنے سامان کو لے کر پانی کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجمع ہے، مردوں کا ہے، یہ ہٹ جائیں تو پھر ہم پانی پلائیں گے، اور پھر ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں، وہ نہیں آ سکے جانوروں کو لے کر پانی پلانے کے لیے، اس لیے ہمیں خود یہاں آنا پڑا۔ اور وہ کنارے کھڑی تھیں۔ بہت سارے مسائل اس میں نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورتوں کو مردوں کے مجمع سے ہٹ کر ہونا چاہیے، سمجھ میں آئی بات۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو خیر خواہ ہونا چاہیے۔ دوسرے پرائے ملک میں وہ گیا اور وہاں پر اس نے مصیبت زدہ دو خاتون کو دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا، اس نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اب لڑکیاں جب گھر آئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج آپ لوگ بہت جلدی آ گئیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ایک نوجوان آدمی ملا تھا، پردیسی معلوم ہو رہا تھا، اس نے ہماری خدمت کی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بلا لاؤ۔ اب وہ بھی نبی تھے، ان کو محسوس ہوا ہوگا یا اللہ کی طرف سے معلوم ہوا ہوگا کہ یہ موسیٰ بھی نبی ہیں اور ان کو گھر کی، در کی اور گھر والی کی سب کی ضرورت ہے۔ فجاءته تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی آئی، وجاءت احداہما، ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت شرم و حیا کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج کل جو کلچر چل رہا ہے ہم لوگوں کا کہ فری مائنڈ اور بنداس، سمجھ میں آئی بات؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جس میں شرم و حیا نہ ہو؟ حالانکہ شرم و حیا یا عورتوں کی خاص صفت ہے اور اسلام کا خاص حسن ہے، یہی نہ رہے تو حدیث شریف میں ہے کہ جو چاہے کرو پھر۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، سو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی آئی، شرماتی ہوئی چلتی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دیں جو آپ نے ہمیں پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ساری ڈیٹیلز بتلائی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا کہ لا تخف، ڈرو مت، آپ ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ یہاں آگے اچھی بات ہے۔ پھر ایک لڑکی نے کہا کہ ابا ان کو کام پر رکھ لیجئے، یہ نوجوان کو کام پر رکھ لیجئے،
چونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خادم کیسا ہونا چاہیے۔ خادم جو ہونا چاہیے وہ طاقتور ہو۔ واش مین کیسا ہونا چاہیے؟ طاقتور نوجوان ہو۔ بوڑھا ہو تو وہ کیا، وہ اپنی حفاظت کرے گا کہ وہ گھر کی حفاظت کرے گا؟ اور چوکیدار بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ایماندار ہونا چاہیے۔ امین یہاں لفظ ہے، ورنہ اگر چور ہوگا اور فراڈ ہوگا تو پورے ملک کے ساتھ فراڈ کرے گا۔ قال انی ارید ان انکحک، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 8 سال تک تم کو یہاں رہنا پڑے گا، میری نوکری کرو 8 سال تک، اور اگر 10 سال کر لو تو بہت اچھی بات ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا کہ تم انشاءاللہ مجھے نیک پاؤ گے، مطلب یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو پورا کروں گا، ایسا نہیں کہ تم سے نوکری کروا لی اور چھوکری نہیں دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، اور پھر شادی ہوئی، اور پھر اپنی بیوی کو لے کر نکلے وہاں سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مدین، حضرت شعیب علیہ السلام جہاں تھے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اسی علاقے کی طرف حضرت جو ہے شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کیونکہ شیطان جو ہے یہ چھٹی کرتا نہیں ہے، آپ کے لیے سنڈے ہوگا اور ٹھنڈے ہوگا، اس کے لیے روزانہ ہی کام کا ہے، کام کا دن ہے، تو وہ بہکاتا رہتا ہے۔ تو ہر زمانے میں اس نے گمراہی پھیلائی ہے، تو نبیوں نے اپنی قوم کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کی۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں اور بھی جو ہے برائیاں تھی، اس میں سے ایک برائی یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے وہ لوگ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، کہ تم ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو، میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں۔ مطلب یہ کہ تمہاری کنڈیشن اچھی ہے، مالی پوزیشن اچھی ہے، پھر کیوں ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، ڈنڈی مار رہے ہو؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، کو تم پر اندیشہ ہے ایسے دن کے عذاب کا جو مصیبتوں کے ساتھ گھیر لے گا، جو بہت مصیبتوں والا ہوگا اور آدمی کو گھیر لے گا، اس سے آدمی بچ نہیں پائے گا۔ یعنی قیامت کا خوف دلا رہے ہیں، کیونکہ جب تک قیامت کا ڈر نہ ہو، حساب کتاب کا ڈر نہ ہو، آدمی صحیح کام کرے گا نہیں، کتنا بھی کیمرہ لگا دو، جب تک دل میں ڈر نہ ہو اللہ کا اور قیامت کے دن کا، حساب کتاب کا، آدمی جو ہے وہ کیمرہ توڑ کے چوری کرے گا، یا کیمرے پر جو ہے کچھ ڈال کے پھر جو ہے چوری کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا گلے میں، جہاں گلہ سمجھ رہے ہیں نا، کاؤنٹر پر جہاں کیمرہ نہیں پہنچ رہا ہوگا وہاں وہ چوری کر لے گا، لیکن جب خدا کا خوف ہوگا تو کیمرہ ہو یا نہ ہو۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم تم ناپ اور تول پوری کیا کرو انصاف سے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے حد سے مت نکلو، زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ رہو، نہ چلو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا ذکر کئی جگہ ہوا ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے اور بھی ہے مختلف مقامات پر۔ تو سورہ اعراف میں ہے کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ راستے میں تم مت بیٹھو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، راستے کے اندر چوکی ڈال کر بیٹھ جاتے۔ چوکی کا سمجھتے ہو، جس پر پہلے دادی اور نانی جو ہے نماز پڑھا کرتی تھی، اور شادی میں وہ جہیز میں بھی ملا کرتی تھی چوکی نماز پڑھنے کے لیے۔ اب تو ڈبل بیڈ ہی ملتا ہے اور چوکیوں کی ملتی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال وہ لوگ کیا کرتے، راستوں پر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والوں سے پیسہ لیتے، چلو پیسہ دو، لوٹ مار کرتے۔ قرآن منع کر رہا ہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ناپ تول برابر کرو، انصاف سے کرو، کمی کوتاہی مت کرو، اور اسی طریقے سے لوگوں کی جو چیزیں ہیں ان کا نقصان مت کرو، لوگوں کے مال میں نقصان مت کرو۔ اب کوئی پھل فروٹ لے جا رہا ہے تو چھین لیتے، سمجھ میں آئی بات؟
تو کچھ لے جا رہا ہے، پیسہ لے جا رہا ہے، اس سے جو ہے ڈاکہ ڈال دیتے اور پھر زمین میں فساد مچاتے ہوئے پھرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی۔ یہاں ایک اہم بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ جو یہ بات آئی یہاں پر کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، تو مفسرین فرماتے ہیں ناپ تول سے مراد ایک تو وہ جو چیز ہوتی ہے وزن کر کے دینے والی، وزن کر کے لینے والی، وہ مراد ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے، حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی کوتاہی مت کرو۔ قرآن میں ہے ویل للمطففین، تطفیف کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کمی بیشی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں یا کوئی چیز وزن کر کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ برابر کانٹا ہوا کہ نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ 500 گرام لے رہے ہیں تو 500 گرام ہے کہ نہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود وزن کر کے دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کی بھی تفسیر میں مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے اور 8 گھنٹہ کمپلسری ہے جاب کرنا، 8 گھنٹے کا اس کو معاوضہ 20,000 روپے ملے گا، یہ سب اگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، ایک آدمی رکھ لیا ہے کھدان کے لیے اور وہ جاتا ہے، آدمی اس کی طرف سے سگنیچر کر دیتا ہے اور یہ جاتا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، یہ جاتا تو ہے لیکن 8 گھنٹہ ڈیوٹی نہیں کرتا، 7 گھنٹے 6 گھنٹے کر کے واپس، اور پیسہ لے رہا ہے پورا 20,000۔ یہ بھی تطفیف ہے، یہ بھی وزن صحیح نہ کرنا ہے، صحیح ناپنا نہیں ہے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ اب یہ اجرت لے رہا ہے، پوری کام کر رہا ہے ادھورا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو ڈیوٹی کی بات ہوئی ہے، جتنا ٹائم دینے کی بات ہوئی ہے اتنا ٹائم دینا فرض ہے، اس کی اجرت تبھی حلال ہوگی، ورنہ پھر جتنا آپ نے کمایا، جتنا آپ نے ٹائم دیا اس کی اجرت تو حلال، اور جو بغیر ٹائم کے آپ لے رہے ہیں پیسہ وہ حرام۔ اب حلال اور حرام کیسے الگ کریں گے اس میں سے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ اے میری قوم، تم ناپ اور تول میں پورا کیا کرو انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے حد سے مت نکلو۔ ہمارے اکابر کے بارے میں یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ اگر وہ مدرسے میں رہتے، کوئی ان سے ملنے آ جاتا تو اب اس کو بھگاتے نہیں تھے، لیکن جتنی دیر اس سے بات کیے اس کو نوٹ کر لیے، 5 منٹ 10 منٹ، اور مہینہ جب ہوتا تو دیکھ لیتے کہ میں نے کتنا اپنے وقت کو اپنے لیے استعمال کیا ہے، پھر اس حساب سے تنخواہ کا پیسہ کٹوا دیتے تھے، اتنا پیسہ کٹوا دیتے تھے کہ یہ میں نے اپنی ذاتی استعمال میں وقت صرف کیا ہے۔ آج کل تو ڈونیشن کا زمانہ ہے، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں، انکمنگ بھی فری ہے اور آؤٹ گوئنگ بھی فری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بچ جاوے وہ تمہارے لیے بدرجہ بہتر ہے، یعنی تم برابر وزن کر کے دو، برابر ناپ کر کے دو، جو بچے گا وہ اللہ اس میں برکت دیں گے۔ اور انصاف نہیں کرو گے، ڈنڈی مارو گے، اور جو بچے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں دوسرے کا حق لگا ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا پہرا دینے والا تو نہیں ہوں۔ یہ نبیوں کا ایک خاص ضابطہ تھا اللہ تعالی کی طرف سے کہ ہماری طرف سے دین کی بات کو پہنچاؤ، لیکن اس کو ہمارے زمانے کے حساب سے سیٹ مت کرو۔ حضرت مولانا عبدالہادی صاحب دامت برکاتہم پرتاپ گڑھی بہت اچھے عالم دین ہیں، میرے والد محترم کے استاذ ہیں، اور ہمارے علاقے میں بہت شاندار مدرسہ چلا رہے ہیں، گاؤں گاؤں حافظ ان کے جاتے ہیں، گاؤں گاؤں حافظ بھیجتے ہیں تراویح کے لیے۔ وہ اب کہنا نہیں چاہیے لیکن میں کہہ دے رہا ہوں کیونکہ بہت اچھی بات انہوں نے خود نے بتلائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ بھی مجھے چندہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم سے بڑا دیوبندی کوئی نہیں ہے پورے پرتاپ گڑھ میں، لیکن تم قرآن کی خدمت کرتے ہو اس لیے ہم آپ کو چندہ دیں گے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں مولانا نے خود مجھے بتلایا، میں ملنے جاتا ہوں تو فرما رہے تھے 30 لاکھ روپے میں پرتاپ گڑھ میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے چندہ کیا، 30 لاکھ خود بخود لوگ لا کر دیتے گئے،
ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں ہے قدرداں کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں تقریر کے آخر میں کہوں وما علینا الا البلاغ، کیونکہ یہ ہوتا ہے، یہ بھی مقرر کرتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے وما علینا الا البلاغ، قرآن کی آیت ہے یہ کہ ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کیسا پہنچا دینا؟ صرف بات کر دیے ہو گیا، پہنچا دیے، مار کھائے؟ ہمارے نبی تو مار بھی کھائے پھر پہنچائے، اور تم صرف تقریر کر کے کہتے ہو وما علینا الا البلاغ کہ ہم نے پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی۔ بات اس پر تھوڑی ختم ہوتی ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو حضرت کے بارے میں ایک صاحب نے مجھے بتلایا کہ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ تقریر کے آخر میں کوئی یہ کہے کہ وما علی الرسول وما علینا الا البلاغ یا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، یہ سب پسند نہیں کرتے ہیں حضرت، کیونکہ جو پہنچانے کا جو مطلب ہے نبیوں کا، وہ امتی اتنا نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ دعویٰ کر رہا ہے وہی جو نبی نے بات کہی ہے اس کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کتنا ان کو نصیحت کی، اور ان کے بارے میں ہے کہ سمجھا کے بوڑھے ہو گئے، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ وما انا علیکم بحفیظ، کہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے سب کچھ پہنچا دیا، اب میں تمہارا پہرا دینے والا نہیں ہوں، یعنی تمہارے پیچھے نہیں پڑوں گا، عمل کرنا ہو کرو ورنہ پھر اللہ میاں حساب لیں گے۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، وہ لوگ کہنے لگے اے شعیب کیا تمہارا تقدس تم کو تعلیم کر رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، یا اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں؟ یہ ان کی قوم نے جواب دیا کہ ہم تو تم کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ آگے ہے انک لانت الحلیم الرشید، واقعی آپ ہیں بڑے عقل مند، دین پر چلنے والے۔ ہم تو آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے تھے اور اپنا ہی آدمی سمجھ رہے تھے، اب تم جو ہے یہ بت پرستی کی مخالفت کر رہے ہو، ہمارے مال میں ہم اگر کچھ کمی بیشی کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم ہم کو نصیحت کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، اور ہم تمہاری بات کیوں مان لیں گے؟ ہم اپنے معبودانے جو ہمارے معبود ہیں ان کو ہم کیوں چھوڑ دیں گے؟ جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اپنے مال میں جو چاہے کریں، آپ کیوں ٹوک رہے ہیں؟ اور پھر یہ جو جملہ ہے انک لانت الحلیم الرشید، کہ واقعی آپ ہیں بڑے عقل مند دین پر چلنے والے، مفسرین نے فرمایا ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم بڑھ کے دیندار بنے ہو اور بہت یہ ہو وہ ہو، سمجھ میں آئی بات؟ ہم ایسا تھوڑی کر دیں گے تمہارے کہنے سے۔ ایک مطلب یہ، دوسرا مطلب یہ کہ ہاں واقعی آپ بڑے اچھے ہیں اور سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، لیکن ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے، اور ہم اپنے مال میں اگر کچھ آگے پیچھے کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہو گیا، وہ تو مال ہمارا ہے۔ جیسے جب آیت نازل ہوئی احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے، تو کافرین نے کیا کہا؟ کافرین نے یہ کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے، اس میں بھی نفع کماتے ہیں، تو مال سے اگر نفع کما رہے ہیں تو کیسے سود ہو گیا، کیسے غلط ہو گیا؟ جیسے آپ مٹیریل لائے بیچ رہے ہیں نفع کے ساتھ تو حلال، لیکن پیسے سے پیسہ اگر زیادہ ہو رہا ہے، 10,000 روپے قرضہ دیے اور 12,000 لے رہے ہیں، تو اس میں کیا ہو گیا؟ 10,000 کا مال لائے 15,000 کما رہے وہ جائز، اور 10,000 کے بدلے 12,000 لے رہے ہو ناجائز۔ تو یہ مشرکین نے اس وقت اعتراض کیا تھا، تو پھر اللہ نے جواب دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے، بس قانون خدا بندی ہے، ماننا پڑے گا چاہے دماغ میں آئے یا نہ آئے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اللہ نے آگے دھمکی بھی دے دی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود اس سسٹم کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں اور صدقات میں جو ہے برکت عطا فرماتے ہیں، بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر ماننا ہے تو مانو، اور اگر نہیں ماننا ہے، سودی سسٹم میں لگنا ہے تو لگو، اور پھر جو ہے سہارا سے بے سہارا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔